طور پہ خود ہمیں آئی جی صاحب ڈی آئی صاحب نے فوری طور پہ نوٹس دیا، وہاں پہ سارے ہمارے سینئر افسران آ گئے، ہم نے فوری طور پہ جو ملازمان ہیں تحقیق کی تو پتہ چلا یہ بچہ بے گناہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے اپنا۔ تھوڑا سا اس گھر کے متعلق بتائیے گا جس میں ڈکیتی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اسامہ ستی قتل کا معاملہ، ایک روز قبل نوجوان اور پولیس اہلکاروں میں تلخ کلامی کا انکشاف۔ بیٹے نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑے کا مجھ سے ذکر کیا تھا۔ اہلکاروں نے بیٹے کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں مزہ چکھائیں گے، جس کے بعد بیٹے کی گاڑی کا تعاقب کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ والد کا موقف۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ اسلام آباد میں اے ٹی ایس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اے ٹی ایس اہلکاروں نے نوجوان کی گاڑی کو مشکوک سمجھ کر فائرنگ کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق رات کو فون پر کال موصول ہوئی تھی کہ گاڑی میں سوار ڈاکو شمس کالونی کے علاقے میں ڈکیتی کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد اے ٹی ایس پولیس اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کا تعاقب کیا۔ اے ٹی ایس اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، جس پر پولیس نے گاڑی کا تعاقب کیا اور نہ رکنے پر گاڑی کے ٹائروں پر فائر بھی کیے۔ گاڑی کی ونڈ سکرین پر بھی گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعہ کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس کے بعد اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ آئی جی اسلام آباد نے وقوع کا نوٹس لے لیا ہے، جبکہ اس معاملے میں 5 اے ٹی ایس اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 5 اہلکاروں کو گرفتار کر کے تھانہ رمنا منتقل کر دیا گیا ہے۔ نوجوان کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ نوجوان کے اہل خانہ نے پولیس کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ نوجوان کی شناخت اسامہ ستی کے نام سے ہوئی ہے۔ نوجوان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمارا بیٹا طالب علم ہے اور کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں کبھی ملوث نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گاڑی کے اگلے حصے پر بھی گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ والدین نے پولیس کا موقف مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی کو نہ روکنے پر گولیاں ٹائر پر ماری جاتی ہیں، فرنٹ سکرین پر نہیں ماری جاتی۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان کو 22 گولیاں لگی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کے قتل کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسامہ ندیم ستی کے والد نے تھانہ رمنا میں پولیس اہلکاروں کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پولیس اہلکاروں سے میرے بیٹے کی تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا تھا۔ بیٹے نے ان پولیس اہلکاروں سے جھگڑے کا مجھ سے ذکر کیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے بیٹے کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ گزشتہ رات ان پولیس اہلکاروں نے بیٹے کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ 5 پولیس اہلکاروں نے دہشت گردی اور درندگی کا مظاہرہ کر کے بیٹے کو مار دیا۔ پولیس اہلکاروں کے نام مدثر مختار، شکیل احمد، سعید احمد، محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مین شاہراہ پر میرے بیٹے کی گاڑی پر 17 گولیاں چلائی گئیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ رات 21 سالہ نوجوان اسامہ ستی اے ٹی ایس اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اے ٹی ایس اہلکاروں نے نوجوان کی گاڑی کو مشکوک سمجھ کر فائرنگ کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق رات کو فون پر کال موصول ہوئی تھی کہ گاڑی میں سوار ڈاکو شمس کالونی کے علاقے میں ڈکیتی کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد اے ٹی ایس پولیس اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کا تعاقب کیا۔ اے ٹی ایس اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، جس پر پولیس نے گاڑی کا تعاقب کیا اور نہ رکنے پر گاڑی کے ٹائروں پر فائر بھی کیے۔ گاڑی کی ونڈ سکرین پر بھی گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس کے بعد اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔